وقت کی اجازت ہے ابھی. ہمارے ہاں سوگ منایا جاتا ہے محرم میں سوگ منایا جاتا ہے. جی محرم ہے، سوگ ہے، کوئی شادی نہیں کرنی، کوئی بیاہ نہیں کرنا، کوئی نیک کام اور نہیں کرنے، جی سوگ ہے. بھائی سوگ مانتے ہیں، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ تاریخ میں درد بھری ایک داستاں ہے. سیدنا حسین کربلا کی سرزمین پر اپنے بیوی بچوں کے سامنے ذبح ہوئے ہیں، ہم مانتے ہیں، تاریخ جانتے ہیں. تو بھائی حضرت حسین پہ جو غم ٹوٹا ہے وہ میں بتا نہیں سکتا. لوگوں کی زبانوں میں، علماء کی زبانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے جو حسین پہ گزرنے والے غم کو بتائے. سیدنا حسین کو جب کربلا کی سرزمین پر رلایا جا رہا تھا، اپنے بیٹے کیا، اپنے بھتیجے کیا، اپنے رشتہ دار اور احباب کیا کٹ کٹ کے جن کے سر تن سے جدا کیے جا رہے، پیروں میں گرے ہوئے تھے. آج ہمارے گھر میں فوتگی ہو جائے، بچہ فوت ہو جائے تو ہمارے گھر میں سوگ ہوتا ہے، محلے میں سوگ ہوتا ہے. بتاؤ حسین کے پیروں کے اندر علی اکبر اور علی اصغر زین اور دوسرے سارے 16 اپنے بچے ذبح ہو کے پڑے ہوئے تھے، کتنا غم تھا اس کے اوپر. جب حضرت حسین غموں سے چور ہو گئے اور لڑ لڑ کے تھک کے خیمے کے پاس آ گئے، اپنے خیمے کے پاس آئے جہاں اپنی بہن زینب کو اور دوسرے عورتوں کو بٹھایا ہوا تھا. ایک چھوٹا سا بچہ، چند ماہ کا اور چند سالوں کا بچہ اندر سے آیا، عبداللہ نام ہے. وہ کہا تھا کہ بچے کو دیکھ کر اپنے غم بھول جایا کرتے ہیں. بچہ اندر آیا، حضرت حسین نے یوں اٹھایا اور یوں چوما اور بھائی اس کی خوشبو کو اپنے سینے سے لگایا. اتنا بھی دور نہیں کیا تھا کہ ظالم کی طرف سے تیر آیا، بچے کو کراس کر کے وہ چلا گیا. اور بچہ حضرت حسین کی نظروں سے نظریں ملا کر ہاتھوں میں دم توڑ گیا. سیدنا حسین نے بچے کے خون کو اٹھایا اور آسمان کی طرف یہ اچھال کر کہا، اللہ تو نے رحمت کو روک لیا آج حسین سے. مانتے ظلم کی حد ہو گئی تھی، پیاس میں وقت گزارا ہے، لیکن پیاس میں وقت گزارا ہے، ظلم کی انتہا تھی. جب حضرت حسین خود اکیلے رہ گئے، کوئی پاس آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا کہ حسین کو مارے. ایک بدبخت نے یہاں پہ جو ہے نا وہ بائیں کندھے پہ تلوار کا وار کیا. ایک کا وار سر پہ لگا تو سر کا امامہ پھٹ کے نیچے گر گیا. دوسرا امامہ پہنا، ایک وار یہاں لگا تو کندھے سے ایک طرف ہو کے گر گئے، دوسرا وار لگا اس طرف گر گئے. اور بھائی 33 سے 34 زخم تیر اور تلوار کے لگے ہوئے، لیکن نڈھال ہے. چلتے چلتے فرات کے کنارے گئے، پانی پینے لگے. ظالم کی طرف سے تیر آیا، حلق سے کراس کر گیا، حلق سے نکل گیا. تیر کو کھینچا ہے، خون آسمان کی طرف اٹھا کے اللہ سے مدد مانگی ہے اور یوں عرض کیے کہ ربا ایک ایک کو چن چن کے بدلے لے، آج میرے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے. پھر سیدنا حسین پہ کوئی آگے وار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. لوگوں نے، بہت ساروں نے مل کے ایک دم وار کیا. حضرت حسین نیچے گر گئے اور بھائی اب اٹھنے کی ہمت نہیں ہے. ایک آیا اور سنان نام ہے، اس نے سر قلم کر دیا. اس کے بعد فوجیوں نے گھوڑے دوڑائے، اس کے جسم کے اوپر گھوڑے بھی دوڑائے گئے، سر بھی جدا کر دیا گیا اور بھئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور مال و متاع بھی لوٹ لیا گیا. بچیاں بھی اور ان عورتوں کے کپڑے بھی آپس میں تقسیم کر لیے خیموں تک جا کر کے. پھر سیدہ زینب کو کڑیاں اور بیڑیاں پہنائی گئی. یہ حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، پیغمبر کی نواسی ہے. جب یوں بیڑیاں پہنائی گئی اور سوار کر کے کہا کہ چلو تمہیں شام لے جایا جائے گا. جب لے جایا گیا، حضرت زینب نے یوں دیکھا کہ یہ بھائی کا بدن پڑا ہوا ہے، یہ حسین ہے، یہ اور بیٹے پڑے ہوئے، یہ اور ہیں، یوں بکھرے پڑے گئے. سیدہ زینب نے وہیں کربلا کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر بیڑیاں پہنے ہوئے آسمان کی طرف دیکھے، رسول اللہ کے گنبد کی طرف منہ کر کے کہا، واہ محمدا، واہ محمدا، واہ محمدا. یہ کربلا کی سرزمین سے آواز آ رہی، اپنے نانا کو آواز دی جا رہی، واہ محمدا. ہائے جد امجد، ہائے نانا، ہادا حسین بالعراء. پہلے یوں کہا، واہ محمدا صلی اللہ علیہ وملک السما. آپ کے اوپر آسمان سے درود و سلام اترے، آپ کی قبر پہ اللہ کی طرف سے درود و سلام اترے، آسمان کے فرشتوں کا سلام اترے. پھر کہا، ہادا حسین بالعراء. اے نانا، یہ حسین جو آپ کی کمر پہ سوار ہوتا تھا، آج گھوڑوں کے پیروں میں اس کو روندا جا رہا ہے، اس کا سر بدن سے جدا ہے. پھر کہا، مزمن بالدماء. نانا، جس کی زبان آپ کی زبان کو چوسنے والا حسین آج چادر خون کی لے کر، چادر اوپر لے کر کے لیٹا ہوا ہے، خون میں لت پت ہے. پھر کہا، مقتل الاعضاء.
اے نانا آج حسین کے دیکھیں سر بدن سے جدا ہے، ہاتھ بدن سے جدا ہے، پورا جسم بکھرا پڑا ہے۔ پھر کہا کہ ذری و محمدہ ذری بناتو کا سبایا، آج تیری بیٹیوں نے بھی بیڑیاں پہن لی ہیں، آج تیری بیٹیوں کو بھی بیڑیوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ ذری بناتو کا سبایا، پھر اگلا جملہ حضرت زینب نے کہا ذریتو کا مقتلہ، اے نانا تیری آج ساری اولاد ذبح کر دی گئی ہے، کربلا میں پڑی ہوئی ہے۔ پھر ایک اور جملہ کہا وَتَصْفِي عَلَيْهَا الرَّيَاحِ، یہ کربلا کی چلنے والی ہوا حسین کو کفن پہنا رہی ہے، اولادوں کو کفن پہنا رہی ہے۔ پھر انہی حالتوں جب حضرت زینب نے اتنی بات کہی ہے، ارے اپنے کیا غیر کیا پورے قافلے کو پر ایک دم سوگ چھا گیا۔ میں کہہ رہا ہوں سوگ ہے، اتنا ظلم ہوا ہے، زبانوں میں طاقت نہیں زبان اس ظلم کو بیان کرے، لیکن یہ شریعت محمدی ہے۔ اگر کسی کے عزیز و اقارب فوت ہو جائے تو 3 دن کے بعد سوگ کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ نمبر 2، بیوی کا شوہر فوت ہو جائے تو بھائی 4 مہینے 10 دن کا سوگ کی اجازت دیتی ہے، اس کے بعد سوگ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم حسین کو سلام پیش کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ارے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو، ہم تو حسین کو زندہ کہتے ہیں۔ زندے پہ ماتم نہیں ہوتا، حسین کی جرت کو اور حسین کی سلامتی ایمان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ حدیث پیغمبر میں آتا ہے جب کوئی شہید ہو جائے اس کو اللہ 7 انعام دیتے ہیں۔ نمبر 1، اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، جب شہید ہو جائے، شہید زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ جنت میں محل اس کا دکھا دیتے ہیں۔ نمبر 3، جب شہید ہو جائے اور میدان شہادت میں گر جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھئی جنت کی عورتوں سے نکاح فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4، جب شہید ہو جائے اللہ عذاب قبر سے محفوظ کر دیتے ہیں، جہنم کی ہولناکیوں سے بچا دیتے ہیں۔ نمبر 5، جب شہید شہادت کے مقام کو پہنچ جائے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کے نور سے منور فرما دیتے ہیں۔ نمبر 6، جب شہید شہادت کے مقام کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس شہید کو 70 لوگوں کو، گھرانے کے 70 لوگوں کو شفاعت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ ہم تو ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں انہیں آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔